کرم کا کوئی حساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے علامہ صاحب سے ایک جسارت کی تھی اور ان سے اجازت لے کے میں نے وقفہ لیا۔ ایک منٹ کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو وقفہ ہے بہت ضروری ہوتا ہے، مگر بعض اوقات یہ وقفہ ضروری نہیں بھی ہوتا۔ کیوں؟ ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں، سارے سال ہم گناہ کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جب رمضان الکریم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم پاز کا بٹن دبا لیتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے واپس گناہوں کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو پاز مت کیجیے، ریزیوم نہیں کرنا پڑے گا، سٹاپ کیجیے۔ علامہ صاحب آپ کی گفتگو بہت عمدہ تھی، وہیں سے جڑنا چاہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان آئین کے لحاظ سے اور قانون کے لحاظ سے اقلیتوں اور مسلمانوں میں یا مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کسی ایسی تفریق کا قائل نہیں ہے۔ یہاں پر مواقع سب کو برابر کے حاصل ہیں، لیکن بعض اوقات بعض واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جن کی بنیاد پر ایک ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اپنے درمیان جس طرح کے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو وہ صرف پاکستان کی سطح پہ نہیں، انٹرنیشنلی اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اس اقلیت کا یا پھر اس غیر مسلم کا نہیں ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ہے۔ اس لیے اس چیز کو آپ ضرور سامنے رکھیں۔ دوسری بات، بعض اوقات کچھ ایسے عناصر بھی درمیان میں گھسیڑ دیے جاتے ہیں اور ان کو باقاعدہ پلانٹ کر کے بھیجا جاتا ہے جو اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری طرف خود ہمارے ہاں جہالت بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کم علم لوگ پھر بعض اوقات ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو اسلام کی ترجمانی تو قطعاً نہیں ہے، ان کے ذاتی انا، ذاتی تعصب، ذاتی جھگڑے یا محلے کے کسی ایشو کی وجہ سے وہ اس ایشو کو جب اٹھاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے مسلمان اور غیر مسلم کا مسئلہ۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات، بم دھماکوں کے واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں، ان میں خود مسلمانوں کے ہاں کتنے زیادہ ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں غیر مسلموں کے ہاں کتنے ہوئے ہیں۔ لیکن غیر مسلموں کے مسائل کو پوری دنیا اٹھاتا ہے، مسلمانوں کے مسئلے کو کوئی نہیں اٹھاتا۔ فلسطین میں گزشتہ ایک سال کے اندر مرنے والوں کی تعداد دیکھیں اور اسرائیلیوں کے زخمی ہونے والوں کی تعداد دیکھیں، مرنے والوں کی نہیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پوری دنیا اسرائیل کے ایک زخمی کے مسئلے کو پوری دنیا کی میڈیا میں اچھالتی ہے، لیکن جب فلسطینی روز مر رہے ہوتے ہیں تو اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے پیچھے جو فکر ہے وہ کوئی اور فکر ہے۔ لہذا پاکستان اس مسئلے میں سر فہرست ہے، سر فہرست ان ممالک میں شامل ہے جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میں بڑے فراخ دلی سے یہ بات عرض کروں گا کہ عیسائی اگر پاکستانی ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، اگر یہودی ہیں پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہندو ہیں ہمارے بھائی ہیں، سکھ ہیں ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں۔ عقیدے میں فرق اپنا اپنا، وہ اپنے عمل کے اپنے عقیدے کے مطابق، ہم اپنے عقیدے کے مطابق، لیکن اگر کوئی شخص صرف اس وجہ سے کہ فلان شخص غیر مسلم ہے اس پر ظلم کرے تو میرا خیال ہے تمام مکاتب فکر کے علماء مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے، چاہے وہ ظالم ان کے اپنے مسلک کا اور اپنے مکتب فکر کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میرا خیال ہے اس آئیڈیالوجی کا نتیجہ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ جہاں تک معاشرے میں بعض رویے ہیں، ان رویوں کو مستقل طور پر بحث کرنے کی ضرورت ہے اور ان رویوں کے پس منظر میں جو محرکات ہیں ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ وہ وجوہات کیا ہیں۔ صحیح، خوبصورت بات ہو گئی، یعنی ساری چیزیں بالکل کلیریفیکیشن کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہیں۔ مفتی صاحب، اسلام آج کے دور میں غیر مسلم اقلیتوں کو کیسے دیکھتا ہے، کیا حقوق پہنچاتا ہے اور کن چیزوں سے آپ کو کہتا ہے کہ یہ فاصلہ ہے، یہ حدود ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، انصاف سب کو ملنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلموں کے بارے میں قرآن مجید کی آیات ہیں، ہمارے پاس صحیح حدیث ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ جو غیر مسلم تم سے لڑتے نہیں ہیں اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ہجرت پہ مجبور نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا، اچھا سلوک کیا جائے گا، اللہ اس کو پسند کرے گا. ایک مشہور تابعی ہیں جو ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، ان کے پاس ایک شخص، شاید امام قتادہ رحمہ اللہ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میں غیر مسلم سے کس انداز میں بات کیا کروں. انہوں نے فرمایا 6 انداز میں. تو اس نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا قرآن میں آتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو. تو لوگوں میں تو غیر مسلم بھی داخل ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمان سے اچھے انداز سے بات کرو. تو بات چیت کے انداز میں اور رہن سہن میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو کسی قوم سے جو بغض ہے، نفرت ہے، وہ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس سے ناانصافی شروع کر دو. اس کی تفسیر میں علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ اس میں وہ مشرک داخل ہیں کہ جن سے مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئی تھیں صحابہ کرام کی، جس کی وجہ سے ظاہر ایک فطری طور پر ایک بغض پیدا ہو گیا تھا. تو اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دو. تو یہ تمام قرآن کی ہدایات ہیں. اور احادیث، ایک اور قرآن کی آیت اس وقت میرے ذہن میں ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو بعض روایات میں ہے کہ بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے بدلے میں 70 آدمی قتل کریں گے مشرکین کے. تو بعض ہمیں روایات ملتی ہیں جس میں ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ حج کی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم انتقام لو تو اتنا لو جتنا تم پر ظلم ہوا ہے. تو ایک کے بدلے میں 70 کو نہیں قتل کیا جا سکتا. تو یہ عدل و انصاف خود قرآن نے بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 2 حدیثیں میرے ذہن میں مستحضر ہیں جو قولی حدیث ہیں. آپ کا عمل کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں. ایک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس نے کسی معاہد سے مراد یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے جو غیر مسلم ریاست میں رہتا ہے، جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی یعنی کسی غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی کی، او انتقصہ او کلفہ بما لا طاقت له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ایسے کام کا مکلف بنائے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے، یا اخذ مالہ بغیر طیب نفسہ، یا اس کے مال کو لے لیا اس کی اجازت کے بغیر، تو آپ نے فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں بدلہ لوں گا. تو یہ بہت بڑی ایک وعید ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر مسلم کی طرف سے مسلمان سے قیامت کے دن بدلہ لیں گے. تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو تو قیامت کے دن نبی کے مقابلے میں آپ کو یعنی کھڑا ہونا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس کی وکالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو یہ بہت ہے، یہ تو صحیح احادیث ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی واضح اسلام نے تعلیمات، خود نبی کا عمل کیا تھا. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، بیمار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور پھر اس کو اسلام بھی پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اس کے والد اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے، بیٹے کی آخری وقت چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی بھی تبلیغ، عیادت کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کی. تو وہ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں اگر کلمہ پڑھ لوں گا تو میرا باپ ناراض نہ ہو کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اطیع محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو بیٹے نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی نجا بی نسمۃ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک جان کو میرے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ ان کے رشتہ دار یہودی تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھیں، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتی تھی. حضرت عمر کو کسی نے شکایت لگائی کہ ان کے تو یہودیوں سے تعلقات ہیں، کیونکہ یہودی بہرحال اسلام دشمنی میں تھے بہت آگے تھے. تو یہ تو یعنی اس میں ایک شبہ ہو سکتا ہے نا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی یہودیوں سے اس حد تک تعلقات ہوں کہ جو اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو اس سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین میرے رشتہ داری ہے یہودیوں کے ساتھ اور اللہ کے نبی نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے میں ان کو اتنے تحفے اور اتنے ہدایہ ان کو بھیجا کرتی ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا یہ انسان ہے. تو یہ ان یہودیوں کے بارے میں جن کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن تم کسی کو پاؤ گے تو وہ یہود ہیں. جی آج بھی ایسا دیکھا جا سکتا ہے. تو ہاں آج بھی آپ دیکھ لیں.
تو ان کے بارے میں ایسے حسن سلوک کا اور عیادت بھی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کو قتل کرنے کی ممانعت بھی وارد ہو رہی ہے. اتنا ظرف اسلام کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کسی کا نہیں ہے. بہت خوبصورت جملہ آپ نے. یہ ظرف اسلام ہی کا ہے. اور ایک تتمہ کے طور پر میں ایک اہم بات کرتا ہوں کہ آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ یہود کو جو سپورٹ کیا ہے نا اسلامی, یعنی جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے, ہمیشہ مسلمانوں نے کیا ہے. اچھا. یعنی آپ اگر تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں کہ جب یہ برطانیہ کا ایگریمنٹ ہوا یہودیوں کے ساتھ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت کہ ہم اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ایک اسرائیل ایک ریاست کو بنا کے دیں گے ہم, تو برطانیہ کی اسمبلی میں اس وقت ایک یہودی تھا. سب نے اس ایگریمنٹ کی حمایت کی, صرف اس ایک یہودی نے مخالفت کی. اچھا. اور اس کی بیس یہ تھی, اس نے کہا کہ 1400 سال میں ہماری کبھی مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہوئی. صحیح. بڑی بڑی جنگیں جتنی ہوئی ہیں عیسائیوں کے ساتھ ہوئی ہیں, ہم سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے مسلمانوں کی. وہ جب سے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی ہوئی تھی اس کے بعد اب تک کوئی بڑی لڑائی ہماری مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوئی. خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو پناہ دی تھی. جہاں بھی یہودیوں پر جرمن نے جب ان کو مارا تھا, اور اس سے پہلے بھی جب کچھ ہوتا رہا ہے, تو خلافت عثمانیہ نے جو ترکی نے ان کو پناہ دی تھی. تو ہمارا اب تک مسلمانوں سے کوئی پھڈا رہا نہیں ہے, کوئی جھگڑا رہا نہیں. اگر یہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہماری مسلمانوں سے جنگیں شروع ہو جائیں گی. تو وہ عقل مند تھا, لیکن اس کی بات سنی نہیں گئی, اور آج یہی ہوا کہ ایک یہودی اور مسلمان مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ اسلام کا ظرف تھا کہ اسلام نے ان کو اتنی عزت دی. اور آج بھی الحمدللہ ہم اقلیتوں جو جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ یہاں بڑے آرام سے رہتی ہیں. اور کبھی کوئی ہم نے نہیں دیکھا کسی مولوی صاحب نے کسی ہندو کو کہا ہو کہ چلو بھائی زبردستی نماز پڑھنے چلو, یا کسی مندر کو گرانے کی کوشش کی ہو. الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے بارے میں کچھ جو خبریں آتی ہیں وہ افواہوں پر مشتمل ہوتی ہیں. اور اگر جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ایک ذاتی عناد اور بغض کی بنا پر ہوتا ہے, اور اس کو مذہب کا رنگ دے دیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. میں مفتی صاحب کی تائید میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میں پاکستان کے کونے کونے میں گیا ہوں. آپ ابھی بھی چلے جائیں پشاور, آپ ابھی بھی چلے جائیں لنڈی کوتل, آپ ابھی چلے جائیں ہزارے میں, ہزارے کے ان علاقوں میں جہاں پر جہالت بھی ہے, تعصب بھی ہے, لیکن وہاں پر آپ کو ہندو بھی ملیں گے, سکھ بھی ملیں گے, اور اپنی شناخت کے ساتھ ملیں گے, اور اسی معاشرے میں ضم ملیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی بالکل الگ سے کوئی ان کا معاشرہ ہو اور وہ بالکل الگ تھلگ رہ رہے ہوں, ایسا نہیں ہے. سندھ میں تو یہ چیز بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام معاشرے کے اندر اس طرح کا کوئی تفریق دونوں کے درمیان, غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. بعض واقعات ضرور ہیں, لیکن اس کے پیچھے سازشیں ہیں, اس کے پیچھے کچھ عناد ہے, اس کے پیچھے بعض لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں, اور بعض جگہ پھر دوسروں کا ہاتھ ہے. ورنہ عام معاشرے کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوبصورت بات ہو گئی. یعنی ایک پروپیگنڈا, ایک منظم سازش نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ آپس میں ایسا کوئی نظریہ دیکھنے میں نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی خاص بات ہے, آپ نے فرمایا کہ اسلام آزاد دین ہے, یعنی اس میں آپ کو آزادی ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی مسلط کر رہا ہے کوئی شے, اور حقوق بھی آپ کو دے رہا ہے. تو پھر مرتد کی سزا موت کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے. میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ قائد اعظم نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور mosques and chapels, and that has nothing to do with the business of the estate, کہ پاکستان کی ریاست میں تمام تر لوگ آزاد ہوں گے کہ وہ جس طرح سے چاہیں اپنے مذہب کو پریکٹس کریں, اور اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے زیر اثر ہی بات کہی گئی, اس کا کوئی تعلق سیکولرزم کے ساتھ نہیں ہے. جی, اور قائد اعظم نے اس کی مکمل طور پر وضاحت فرمائی کہ جس طرح سے اسلامی ریاست میں تمام تر لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی ریلیجیس جو ریچولز ہیں یا عبادات ہیں ان کو بجا لانے کی اجازت ہوتی ہے, تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے آئین میں جو آرٹیکل 36 ہے وہ خاص طور پر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ویسے تو وہ تمام تر حقوق جو ایک عام مسلمان کے لیے یا پاکستان کے شہری کے لیے, وہ تمام کے تمام حقوق ایک غیر مسلم اقلیت کے لیے بھی ہیں, لیکن خاص طور پر ہمارے آئین کا آرٹیکل 36 یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے غیر مسلم اقلیتوں کو ان کے تمام تر حقوق, ان کے آئینی حقوق, قانونی حقوق کو جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کیا جائے گا. جہاں تک مرتد کی سزا کا تعلق ہے تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا منشور دنیا میں متعارف کروایا گیا, تو اس انسانی حقوق کے منشور میں ایک شق یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مذہبی طور پر آزادی ہوگی,
اور اس میں کنورژن کی آزادی کے حوالے سے بھی ایک جو بات ہے وہ درج ہے. اچھا. اسلامی ریاست میں لا اکراہ فی الدین، کسی کو جبراً بالاکراہ دین میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور دل ایمان کی تصدیق کرنے والا ہو. یعنی آپ جبراً کسی کو زبان سے تو اقرار کروا سکتے ہیں لیکن دل سے تصدیق تو نہیں کروا سکتے. تو لہٰذا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں جبراً کسی کو مسلمان کرنے کا نہ قائل ہیں، اور نہ ہی ہماری تاریخ میں اس بات کی ہمیں کوئی شہادت ملتی ہے. مرتد کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو مسلمان ہو اور اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک ترک اسلام کے بعد کسی اور مذہب کو اختیار کر لے. اسلام میں اس کی سزا موت ہے، اور سب سے بڑی جو اس کی واضح دلیل ہے وہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب مسلمہ کذاب اور بنو حنیفہ کا جو قبیلہ تھا جب وہ نعوذ باللہ مرتد ہوئے اور اس نے دعوی نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے کذاب کہا. اور جو دو لوگ جو خط لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما تقولان انتما، اس دعوی نبوت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو یہ لکھا ہوا ہے؟ اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نقول کما قال، جیسا کہ اس نے کہا ہم بھی یہی بات کہتے ہیں. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے ارشاد فرمایا کہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، فرمایا کہ اگر ایمبیسیڈر کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تم دونوں کو خود قتل کر دیتا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جی سختی کا سے اندازہ ہوتا ہے. تو ہم بالجبر کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا نہ قائل ہیں نہ اس پر ہم عامل ہیں، نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور اب وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ ترک اسلام کی طرف جاتا ہے تو اسلامی حکم یہ ہے کہ اسے 3 دن تک اسے سمجھایا جائے گا، اس کو موقع دیا جائے گا، اس کے اشکالات کو دور کیا جائے گا. لیکن اگر وہ 3 دنوں کے باوجود وہ اس طرف اسلام کے قبول کی طرف نہ جائے تو یہ اسلامی ریاست کا کام ہے کہ اسے اپوسٹیسی کی یا ہیریسی کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی کی صورت میں دے. واضح طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ٹریزن کی سزا تقریباً تمام ہی ممالک میں عمر قید یا موت کی صورت میں دی جاتی ہے. بغاوت کی سزا یعنی باغی کو چھوڑ نہیں دیا جاتا. جو لوگ ملک کے امن و امان کو تباہ و برباد کر رہے ہوں، دہشت گردی کر رہے ہوں، تو یاد رکھ لیجئے کہ جو اپوسٹیسی ہے یا ارتداد ہے دیٹ از این ایکٹ آف ٹریزن اگینسٹ اللہ اینڈ ہز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسلامی ریاست کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک ایک اعلان بغاوت ہوتا ہے. اور جس طرح سے کسی بھی ملک کی ایک قانون ساز اسمبلی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے قانون جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تو اسی طرح سے اسلامی ریاست میں بھی جو اس حوالے سے قانون ہے وہ یہی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص بھی ارتداد کا رستہ اختیار کرے گا اسے قتل کیا جائے گا. اور سورۃ الفتح کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مکمل طور پر یہ آیت مبارکہ مسلمہ کذاب اور بنو حنیفہ کی جو قوم تھی انہی سے متعلق قرآن مجید میں اس آیت مقدسہ کو نازل کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارتداد کی سزا قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے. ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ جو اپنے دین کو ترک کرنے والا ہو. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ارتداد کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک مرتد عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے. عام مرتد وہ ہے کہ جو کسی بھی سبب سے اسلام سے خارج ہو جائے. لیکن خاص مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک توہین رسالت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو ارتداد کی صورت میں تو یاد رکھ لیں کہ ارتداد کی جو سزا ہے یہ صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں. اچھا. یعنی عورت کو ارتداد کی سزا میں قتل نہیں کیا جائے گا، اسے قید کیا جائے گا، اور مرد کو بھی قید کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی ریاست ڈیتھ پینلٹی کا جو ہے وہ اس کا نفاذ کرے گی. نہیں کر سکتا اعلان. یہ تو میں بار بار میں اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں کہ یہ آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں اور لوگوں کا فیصلہ کرتے رہیں کہ جناب یہ مرتد ہو گیا اور میں اس کی گردن خود قلم کر دوں. تو یہ ریاست کا کام ہے. اور پاکستان میں یقیناً بلاسفیمی سے متعلق بہت سے قوانین بنے ہوئے ہیں اور 295C ہمارے ہاں جو ہے وہ موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یورپی یونین اور عالمی طاقتوں کے دباؤ کے تحت جو اسلامی سزائیں ہیں ڈیتھ پینلٹی کو ہی ہم ختم کرنے کی طرف چلے جائیں. تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمیں
جو قائد اعظم اور اقبال کی تقاریر میں اور ان کی گفتگو میں جو ہمارے لیے ہدایات موجود ہیں اور ہمارے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، اور ہمارے قانون کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قوانین کے نفاذ کی اشد ضرورت ہے، ورنہ لوگ یقیناً جب عدالتوں سے ان کا اعتماد اٹھے گا تو پھر نتائج انارکی اور کیاس کی صورت میں ہمارے سامنے۔ بالکل ایسے ہی قوم مذہب سے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ علامہ صاحب بہت ایک خاص جملہ، ایک آخری سوال ہوگا اب تک کی نشست کا ہمارا، یہ تو اسلامی ریاست میں بسنے والی غیر مسلم اقلیتیں ہیں، ایک مسلمان جب غیر مسلم اقلیتوں کے یعنی کہ ان کے اسٹیٹ میں جاتا ہے جہاں پہ غیر مسلم قوانین نافذ ہیں، وہاں اس کے پاس کیا اختیارات ہیں، کیا حقوق ہیں؟ آیا وہ ان کی قوانین کی پاسداری کرے گا یا پھر وہ اپنے سمت میں چلے گا؟ نہیں، دیکھیے، جہاں تک اسلامی قوانین کا تعلق ہے، وہ اپنی ذات کی حد تک تو ان اسلامی قوانین کا پابند ہے، اپنی ذات کی حد تک، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں رہے۔ لیکن اجتماعی قوانین کی جب آپ بات کریں گے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس معاشرے میں چلنے والے ان تمام قوانین کی جو انسانی معاشرے کی فلاح، ان کی بہبود اور ان کی ترقی اور ان کو مشکلات سے بچانے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، ان تمام قوانین کی پابندی کرے، حتیٰ ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرے، حتیٰ خرید اور فروخت کے ان اصولوں کی پابندی کرے جو اصول دوسروں کے حقوق کی پاسداری کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک شخص فرض کریں کسی غیر مسلم معاشرے میں چلا جاتا ہے تو اس غیر مسلم معاشرے کے وہ تمام قوانین جو اس معاشرے کے انسانوں کی فلاح کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان قوانین کی پابندی اس پر فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قانون ہے جو کسی خاص تعصب کی بنیاد پر لاگو کیا گیا ہے تو ایسے معاشرے میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں اور ان قوانین کی پابندی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ دین کے اصولوں اور دین کے قوانین کو پامال کر دیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینی قوانین کی پابندی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، اور اگر اس کے لیے اس کو مجبوراً اس علاقے کو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دے، رہتے ہوئے پامال نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اس کی ذمہ داری ہے پہلی، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی حکم ہے تو اس کو ماننے کا نہ صرف یہ پابند نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ان قوانین کے پابند بنانے کا یہ ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مغرب کے کسی ملک میں چلا جاتا ہے، کسی بھی ایسے ملک میں جو غیر مسلم ہے، وہاں کے جو اجتماعی قوانین ہیں جس طرح سے اس معاشرے کے باقی افراد پر لاگو ہیں اس فرد پر بھی لاگو ہیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی کے جو قوانین اس کے دین سے متعلق ہیں اس میں یہ آزاد ہے اور اپنے دین کے مطابق عمل کرے گا۔ خوبصورت، بہت اچھی آج کی نشست رہی اور بہت سیر انگیز رہی، بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی۔ میں یہاں پہ ایک بات میں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اب رویے کی بات آ گئی ہے، اب ایسی چیز ہے کہ ہمارے اخلاق سے کس حد تک ہم متاثر کر پا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب، ہمارے اخلاق آج کے دور میں ایسے ہیں کہ کوئی غیر مسلم دیکھے تو کہے کہ مجھے ایسا مسلمان ہونا ہے۔ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا، مسلمان کیوں مغلوب ہے؟ اس رویے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے اخلاق سے تو گھر والے متاثر نہیں ہوتے آج کل، یہی سارا مسئلہ ہے، پڑوسی متاثر نہیں ہوتے، تو اس کی بہت کمی ہے معاشرے میں، اور میں سب سے پہلے اس میں اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں۔ کوئی ایسا نسخہ دینا چاہیں گے حکمت کی، کوئی ایسی بات کہ شاید اخلاق جو ہے نا، اخلاق اصل میں خلق سے نکلا ہے۔ خلق کہتے ہیں طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہو، جیسے ہے نا مخلوق جس کو اللہ نے بنایا، تو یہ اندر سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ طبیعت جو ہے نا انسان کی، تب وہ اندر سے ٹھیک ہوتی ہے تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال انسان کے درست ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کی طبیعت میں لالچ ہے، بغض ہے، حسد ہے، آپ دوسرے کو دبانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی زبان سے بھی شائستہ کلام نہیں نکلے گا۔ اور یعنی اخلاق کا صرف ایک عنصر اگر دیکھ لیا جائے، جو گالیوں کا ہمارے معاشرے میں رواج آ رہا ہے، یہ ایک بہت ایک میں سعودی عرب بھی رہا ہوں، میں نے عربوں کے زبان پہ کبھی گالی نہیں سنی۔ میں نے عربوں کو لڑتا ہوا دیکھا ہے، وہ غصہ آتا ہے تو اللہم صلی علی محمد ایسے درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی ہم دوسرے بھی مسلم کنٹریز میں گئے ہیں، 10 خامیاں ہوں گی ان لوگوں میں، لیکن مفتی صاحب اچھے لوگوں کے درمیان اچھے لوگوں میں اٹھے، ورنہ ہم نے سنی ہے، یا شاید اس زمانے میں جب وہ عربی بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے نہیں، میں تو مکہ مدینہ رہا ہوں، جدہ رہا ہوں، اس کے علاوہ تو وہی آپ اچھے لوگوں کے شاید درمیان اچھے دیندار لوگ ہم سے ملتے ہوں گے، تو صحیح کہہ رہے ہیں، شاید ایسے لوگ ہم سے ملتے ہوں، اور ظاہر ہے پورے سعودی عرب تو ہم نہیں گھومے، لیکن ہم نے دبانوں پہ جو ان کے دیکھا ہے، غصہ آئے گا تو اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ، ایسے ان کے کلام۔ ہمارے ہاں جو آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اصل شخصیت سامنے تو جو ہے فحش گالیاں شروع ہو جاتی ہیں،
اب غیر مسلم ممالک میں بھی جائیں گے تو وہ بھی کم از کم ظاہری اخلاق تو سبھی کے اچھے ہی ہوتے ہیں، اندر کا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایئر لائن میں اگر آپ سفر کر لیں نا، جی ہماری ماشاءاللہ پی آئی اے بھی بہت اچھی ہے لیکن آپ کسی اور ایئر لائن میں جائیں گے تو آپ کو وہ تھوڑی ان کے جو عملہ ہے اس کے بات چیت کا جو انداز ہے تھوڑا اور زیادہ اچھا لگے گا۔ ہاں میرے ساتھ تو پی آئی اے کا عملہ بہت اچھی طرح پیش آتا ہے کیونکہ مجھے پہچانتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پی آئی اے کے کوئی سن رہے ہوں بولیں گے یار ہم نے مفتی صاحب کا اتنا اکرام کیا اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو بات چیت کا جو اسٹائل ہے، جو بات چیت کا انداز ہے، وہ ہمارا شاید اتنا اچھا نہیں ہے جتنا غیروں کا ہے، تو اس میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قرآن کی آیت ہے قولوا للناس حسنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے میں یہ بھی داخل ہے ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، جب کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، یہ ایسے جیسے آپ نے اس کی جیب میں 50 روپے ڈال دیے، یہ یعنی صدقہ قرار دیا ہے اس کو۔ خوبصورت، بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کا، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ کا، علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کی ان تمام باتوں میں سے ایک بات جو بہت ہی عمدہ تھی، ساری باتیں پیاری تھیں مگر میں نے خلاصہ بنانے کے لیے پسند کی ہے، جب بھی ہم کسی ایئر لائن میں سفر کرتے ہیں کہ وہاں کا جو محکمہ ہوتا ہے، خاص طور سے جو ریپرزنٹیٹیوس ہوتے ہیں، جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، وہ آپ سے اچھی طرح پیش آتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ ان کے ساتھ کوئی سلوک رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس سے قطع نظر کہ وہ آپ کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ دین بھی ایسی ہی ذمہ داری ہمیں دیتا ہے کہ جب کسی سے ملو تو یاد رکھو کہ تم ریپرزنٹیٹیو ہو، تم ایمبیسیڈر ہو، تم نمائندے ہو، اور اس نمائندے کی حیثیت سے تمہیں اچھے اخلاق سے پیش آنا پڑے گا کیونکہ تم کسی اور کے آگے جواب دہ ہو۔ آج ہم انسانی حقوق کی بات کرتے رہے، ہم نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے، اب اپنے گھر سے اپنے رویے اور اپنے اخلاق کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس نشست سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، آج سے اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کل ہمارے آپ میں انقلاب ہوگا، معاشرے میں انقلاب ہوگا اور اس کے بعد ایک بہترین تبدیلی آپ کے سامنے ہوگی۔ مجھے میری پوری ٹیم کو عرفان رمضان کی سحر نشریات سے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ افطار میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر، فی امان اللہ۔